سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے مہنگائی اب گھر بھی اجاڑنے پر اتر آئی۔ سال 2021 نے مہنگائی اور بے روزگاری میں اضافہ کیا۔ اکثر لوگ مہنگائی کی وجہ سے چڑچڑے پن کا شکار ہوئے اور اپنا غصہ گھروں میں نکالنا شروع کر دیا۔ سول کوڈ کی 11 فیملی عدالتوں میں 17,585 گھریلو ناچاکی کے کیس سال کے آخر تک زیر التوا تھے۔ فیملی عدالتوں میں سال 2021 میں گھریلو ناچاکی کے کیس دائر کرنے میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ 1000 خواتین نے فیملی کی 11 عدالتوں سے طلاق کی ڈگریاں حاصل کی، جن کو یونین کونسل میں جمع کرا دیا گیا۔ طلاق کے دعووں میں خواتین کی طرف سے زیادہ تر الزامات شوہر پر تشدد کرنے کے عائد کیے گئے۔ موقف اختیار کیا گیا کہ خرچہ مانگو تو مارتا ہے، جبکہ ملکی تاریخ میں پہلی بار طلاق کی وجہ مہنگائی بھی بنی۔ کئی خواتین نے خرچہ پورا نہ ہونے پر شوہروں سے علیحدگی اختیار کی۔ ادھر پنجاب اسمبلی کے باہر مسلم لیگ نون کی خواتین اراکین کا مہنگائی کے خلاف احتجاج۔ نون لیگ کی خواتین اراکین اسمبلی کی مہنگائی پر حکومت کے خلاف نعرے بازی۔ اسمبلی کے باہر گو نیاسی گو کے نعرے لگاتی ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے فصی اللہ سے۔ جی فصی اللہ، بتائیے گا خواتین اراکین اسمبلی کا کیا کہنا تھا؟ جی بالکل، اس وقت میں پنجاب اسمبلی کے باہر موجود ہوں، جہاں پر خواتین اراکین اسمبلی کی جانب سے بڑھتی مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے اراکین اسمبلی اور لیگی جو خواتین کارکنان ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ میڈم، کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ یہاں پر سراپا احتجاج ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہنگائی اس قدر ہو گئی ہے کہ غریب کا جینا بھی مشکل اور مرنا بھی مشکل۔ لوڈ شیڈنگ کے ہمیں ٹائم بتائے گئے تھے کہ گیس صبح آئے گی، دوپہر آئے گی، شام آئے گی۔ اس علاقے میں آپ دیکھ لیں، نزدیک ہی آپ کے گھر ہیں، کسی ایک گھر کا آپ مجھے چولہا جلا کے دکھا دیں، بل کس چیز کے آ رہے ہیں؟ 23 یونٹ پر 2100 روپے بجلی کا بل آیا، تو وہ یہ کس چیز کے لیے بھیج رہے ہیں؟ جب اس نے خود کہا تھا سلیکٹڈ نے کہ بل جلاؤ، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ میرے تو خیال اب سلیکٹڈ کو ہی جلا دینا چاہیے، کیونکہ اس وقت تو بڑی بڑی باتیں ہو رہی تھی۔ جب مہنگائی نہیں تھی تو مہنگائی کا رونا تھا، اب کہہ رہے ہیں کہ ابھی مہنگائی اور بڑھے گی۔ کتنی بڑھانی ہے؟ غریب کا کتنا امتحان لینا ہے؟ لوگوں کے گھروں میں کھانے کے لیے نہیں ہے، سفید پوش لوگ جو ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں اور کسی سے سوال نہیں کر سکتے۔ بے روزگاری ہے، جتنے گھر بنانے کا کہا تھا اتنے گرا دیے، جتنی نوکریاں دینے کے لیے کہی تھی اتنے بے روزگار کر دیے۔ اب اس پناہ گاہ میں کتنے لوگ جا کے رہ سکتے ہیں، اور وہاں لنگر خانوں میں کتنی دنیا کھا سکتی ہے؟ یہ ظلم کی انتہا ہے۔ اور اس حوالے سے مزید بھی خواتین کارکنان موجود ہیں، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی میری بہن نے بہت کچھ کہہ دیا۔ میں تو اس غریب عوام کو دیکھتی ہوں تو میرا دل دکھتا ہے کہ تو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بڑی بڑی باتیں کرنے والا آج لوگوں کو پیس ڈالا ہے۔ اس نے وعدہ کیا تھا میں کوئی غریب نہیں رہنے دوں گا اور غریب پیس ڈالوں گا، یہ خون کے آنسو رلا رہا ہے۔ اس نے تو کہا تھا آنسو سے وہ روئیں گے، لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ آج آپ دیکھیں انڈے 200 روپے کلو ہو گئے ہیں۔ مطلب خدا کا خوف کرو، چکن جو ایک غریب بندہ آدھا کلو لے کے آتا تھا وہ آدھا کلو 200-250 پہ چلا گیا۔ غریب عوام کدھر چلی جائے، کہاں چلی جائے؟ اس کو کچھ خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ ایف ایم آئی کے آگے بک گیا یہ، اس نے ہر مہینے وعدہ کیا بجلی بھی مہنگی ہوگی آئی ایم ایف کو، اور یہ پیٹرول بھی مہنگا ہوگا اور ڈالر بھی مہنگا ہوگا۔ عوام مر جائے، یہ اپنے پیٹ بھرتا جائے اور اپنے بھی جو ہیں ایم پی ایز موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ جی آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھاولپور سے ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ لوگوں کے تو منہ سے نوالے چھن گئے بچوں کے۔ کتنی مہنگی کر دی ہے چیزیں کہ لوگ چولہا جلا نہیں سکتے۔ ماں باپ سے پوچھتے ہیں کہ ابو کہاں سے راشن کھائیں، ہم راشن لے کہتے ہیں بیٹا چپ کرو، کہاں تک بچوں کو چپ کر کے سلائیں؟ میری بات یہ ہے کہ یہ میری آواز پہنچنی چاہیے کہ عمران خان نیازی ہوش میں آ جا، ہمارے شیر آ رہا ہے۔ لیگی خواتین کارکنان ہیں، ان کی جانب سے یہاں پر بڑھتی مہنگائی اور بے روزگاری۔ ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا۔ گراں فروشی، ناجائز منافع خوری کنٹرول کیوں نہیں ہوتی؟ وجہ سامنے آ گئی۔ 1.25 کروڑ کی آبادی والے شہر کے لیے صرف 60 پرائز کنٹرول تعینات ہیں۔ ڈی سی لاہور محمد عمر شیر چٹھا نے پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کی فہرست جاری کر دی ہے۔ شہریوں کی شدید تنقید، کہتے ہیں 1.25 کروڑ کی آبادی والے شہر میں صرف 60 پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کیسے گراں فروشی کو روک سکتے ہیں؟ گراں فروشی، ناجائز منافع خوری کنٹرول کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی وجہ سامنے آ چکی ہے۔ 1.25 کروڑ کی آبادی والے شہر کے لیے صرف 60 پرائز کنٹرول تعینات کیے گئے ہیں۔ وفاقی حکومت نے کیپٹرو پاور ٹیکسٹائل انڈسٹری کو 29 دسمبر سے گیس سپلائی بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وفاقی حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔
विफाक का कैप्टिव पावर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को गैस बहाल करने का फैसला। 29 दिसंबर को टेक्सटाइल सेक्टर को मशरूत तौर पर गैस बहाल की जाएगी। कैप्टिव पावर सेक्टर को 4 जनवरी तक गैस बहाल रहेगी, जबकि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर की औसतन निकालकर 38% तक गैस बहाल की जाएगी। पंजाब ने निकाहनामे में मुसलमान होने का सर्टिफिकेट देने की मंजूरी दे दी। निकाहनामे में दुल्हा, दुल्हन और गवाहान कादियानी ना होने का सर्टिफिकेट देंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने निकाहनामे में मुसलमान होने का सर्टिफिकेट देने की मंजूरी दे दी है। निकाहनामा में दुल्हा, दुल्हन और गवाहान कादियानी ना होने का सर्टिफिकेट देंगे। सर्टिफिकेट दिए बगैर निकाह नहीं हो सकेगा। निकाह ख्वाह को इस हवाले से पाबंद किया गया है कि वो सर्टिफिकेट पर दस्तखत करवाने के बाद ही निकाह पढ़ाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने असम्बली काबीना कमेटी के सामने रखने की मंजूरी दे दी है। काबीना कमेटी की मंजूरी के बाद ये बाकायदा कानून बना दिया जाएगा। महकमा बल्दियात ने रूल्स में तरमीम की असम्बली अरसाल की थी। डिजिटल कोर्सेज का लाइसेंस 8,000 रुपये में फरोख्त करने का फैसला। HEC की मंजूर शुदा यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट लाइसेंस के लिए अहल करार। HEC गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज़ के ऑनलाइन कोर्सेज तक रसाई देगा। HEC की वेबसाइट पर लाइसेंस के हुसूल की रजिस्ट्रेशन होगी। HEC ने लाइसेंस के लिए पोर्टल कायम कर दिया है। डिजिटल कोर्सेज का लाइसेंस 8,000 रुपये में फरोख्त करने का फैसला कर लिया गया। HEC की मंजूर शुदा यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट लाइसेंस के लिए अहल करार दिए गए हैं, जबकि HEC गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज़ के ऑनलाइन कोर्सेज तक रसाई देगा। HEC की वेबसाइट पर लाइसेंस के हुसूल की रजिस्ट्रेशन होगी। HEC ने लाइसेंस के लिए पोर्टल कायम कर दिया है। डिजिटल कोर्सेज का लाइसेंस 8,000 रुपये में फरोख्त किया जाएगा। इस हवाले से मजीद डिटेल्स अकमल सोमरू से जान लेते हैं। जी अकमल सोमरू, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हायर एजुकेशन कमीशन ने बैनुल अक़वामी एजेंसी है कोर्सेरा के नाम से इसके साथ एक मुआहदा किया है। उस मुआहदे के तहत जो पाकिस्तानी तलबा हैं इनको अब डिजिटल कोर्सेज तक रसाई के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। हायर एजुकेशन कमीशन ये लाइसेंस 8,000 रुपये में फरोख्त करेगा और इसके लिए जो अहलियत मुकर्रर की गई है, हायर एजुकेशन कमीशन की जो मंजूर शुदा यूनिवर्सिटियों के ग्रेजुएट हैं वो इस लाइसेंस के लिए अहल करार दिए गए हैं। हायर एजुकेशन कमीशन ने इस ज़मन में एक पोर्टल भी कायम किया है और इस पोर्टल पर तलबा अपनी रजिस्ट्रेशन कराएंगे और रजिस्ट्रेशन के बाद जब वो फीस की अदायगी कर देंगे तो उसके बाद उनको ये लाइसेंस जारी किया जाएगा। इस लाइसेंस के बाद तलबा को तो ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं उन तक मुफ्त रसाई हासिल होगी और वो ऑनलाइन कोर्सेज मुकम्मल करने के बाद मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स हासिल कर सकेंगे। जी ठीक है अकमल सोमरू, बहुत शुक्रिया। पंजाब यूनिवर्सिटी मुलाजमीन को डिस्पैरिटी अलाउंस की फराहमी। डिस्पैरिटी अलाउंस की मद में 40 करोड़ की रकम मुख्तस कर दी गई। डिस्पैरिटी अलाउंस टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को फराहम किया जाएगा। इस हवाले से मजीद डिटेल्स इमरान यूनस से जान लेते हैं। जी इमरान यूनस, बताइएगा। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ ने डिस्पैरिटी अलाउंस के हवाले से एक भरपूर मुहिम जो है वो चलाई थी, जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने यूनिवर्सिटी के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए डिस्पैरिटी अलाउंस की जो है वो मंजूरी तो दे दी थी, लेकिन इसके साथ साथ शर्त ये आयद की गई थी कि यूनिवर्सिटियाँ अपने सिंडिकेट से डिस्पैरिटी अलाउंस की मंजूरी बाकायदा तौर पर लेंगी। पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपने मुलाजमीन को डिस्पैरिटी अलाउंस की फराहमी के लिए 40 करोड़ की तकरीबन रकम जो है वो मुख्तस कर दी है और इसके इजरा के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने जनवरी के पहले हफ्ते में सिंडिकेट का इजलास तलब कर लिया है। सिंडिकेट के इजलास में डिस्पैरिटी अलाउंस की बाकायदा फराहमी और इजरा की मंजूरी जो है वो ली जाएगी और उस मंजूरी के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी के 8,000 जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है उसको डिस्पैरिटी अलाउंस की फराहमी का अमल शुरू कर दिया जाएगा। जी कामरान लाशारी की रिटायरमेंट के बाद टीजी यूनिवर्सिटी तायुनाती चैलेंज। हाईकोर्ट में जस्टिस शुजात अली खान केस की समाअत करेंगे। शहरी सैयद मोइज सरहंदी हाईकोर्ट में दरख्वास्त दी। साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा अब्दुर रहमान दलाइल देंगे, जबकि कामरान लाशारी को डीजी लगाने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं, मलिक अशरफ ने हमें ज्वाइन किया है। जी मलिक अशरफ। वार्ड सिटी कामरान लाशारी की तैनाती को दुरुस्त करार देने का चीफ सेक्रेटरी का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है और अदालत से ये सदा की गई है कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानब से डीजी कामरान लाशारी की 70 साल की उम्र में उनको तैनाती को दुरुस्त करार देने का फैसला कलअदम करार दिया जाए। इस केस की समाअत लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान करेंगे और राजा अब्दुर रहमान
ایڈوکیٹ جو کہ سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل آف پاکستان ہیں وہ اس کیس کی پیروی کریں گے. اسی حوالے سے بات کرتے ہیں راجہ عبد الرحمان ایڈوکیٹ سے. راجہ صاحب بتائیں کہ اس کیس میں کیا کیا مین پوائنٹ اٹھائے گئے ہیں؟ ریٹ پٹیشن میں ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا چیف سیکرٹری کو کہ وہ رولز کے مطابق قانون کے مطابق اور تمام جو ریلیونٹ چیزیں ہیں اس کو دیکھ کے پٹیشنر کی ریپرزنٹیشن کا فیصلہ کریں, لیکن انہوں نے جو بالکل توجہ نہیں دی اس طرف کہ اشتہار جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایج جو ہے 52 سے 63 تک ہوگی جو بھی وال سٹی کا بنے گا ڈائریکٹر جنرل. تو اس طرح سے باقی قانون جو ہے وہ بھی بڑا واضح اور کلیئر ہے. بار 70 سال کی عمر تک جو ہے یہ ریسنٹلی جو کیبنٹ صوبائی کیبنٹ نے جو کیا ہے نوٹیفیکیشن اس کے مطابق 63 پلس شخص کو کسی قسم کی اس کو تعیناتی نہیں دی جا سکتی. یہ تھے سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل پاکستان راجہ عبد الرحمان, اور اس کیس میں ان کے ساتھ شوکت حیات گوندل بھی پیش. ملک اشرف بہت شکریہ. بابر اعظم کی یتیم خانہ دارالشفقت آمد ہوئی. چیئرمین سہیل محمود بٹ نے بابر اعظم کو گلدستہ پیش کیا جبکہ دارالشفقت میں بچوں نے بابر اعظم کے ساتھ کرکٹ کھیلی. اس حوالے سے مزید بات کریں گے مائدہ سے. جی مائدہ آگاہ کیجیے گا. کرکٹر بابر اعظم نے آج دارالشفقت جو ہے وہ آمد کی. وہاں پر جو چیئرمین تھے سہیل محمود بٹ انہوں نے جو ہے وہ ان کو گلدستہ پیش کیا اور بہت خوشائز طریقے سے جو ہے ان کو ویلکم بھی بولا. اسی کے ساتھ جو بابر اعظم ہیں بچوں کے ساتھ بہت خوش نظر آ رہے تھے. بچوں کے ساتھ ہی انہوں نے کرکٹ بھی کھیلا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بچوں کو بال پر جو ہے وہ سائن کر ان کو گفٹ کے طور پر بھی پیش کیا اور اس کے ساتھ بچوں میں جو ہے انہوں نے وہ شرٹس بھی تقسیم کی. بابر اعظم اسی دوران جو ہے بچوں کے ساتھ کیک بھی کاٹا, بہت خوش نظر آ رہے تھے. بابر اعظم کا جو ایک ایکسپریشن تھا وہ بہت ہی خوش تھا ان کے ساتھ کرکٹ کھیلتے ہوئے, ان کے ساتھ کیک کاٹتے ہوئے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ جس طرح سے کھیل رہے تھے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ بہت خوش نظر آ رہے ہیں. یہ ایک اچھا اقدام تھا اور وہاں کے جو چیئرمین تھے سہیل محمود بٹ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اس طرح کے جو اقدامات ہیں بچوں کے ساتھ ہونے چاہیے. وہ بھی بہت خوشی محسوس کرتے ہیں کیونکہ ٹھیک ہے مائدہ وحید, بہت شکریہ. رابطہ ہاؤس میں نیشنل واٹر پالیسی کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا دوسرا اجلاس ہوا. وفاقی وزیر آبی وسائل چودھری مونس الہی نے اس اجلاس کی صدارت کی. اجلاس کا احوال عمر اسلم سے جان لیتے ہیں. جی عمر اسلم. وفاقی وزیر آبی وسائل چودھری مونس الہی کی زیر صدارت نیشنل واٹر پالیسی کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا دوسرا اجلاس وابدہ ہاؤس لاہور میں ہوا. اس اجلاس میں مونس الہی نے واٹر سیکٹر کی اہمیت اور ملکی ترقی اور عوام کی خوشحالی کے حصول میں نیشنل واٹر پالیسی کے نفاذ پر زور دیا. مونس الہی نے اس موقع پر اسٹیئرنگ کمیٹی کے ستمبر 2020-21 کے پہلے اجلاس میں پیش کیے جانے والے نیشنل واٹر پالیسی کے نفاذ کے فریم ورک پر اتفاق رائے میں پیش رفت کا جائزہ لیا اور اس کی کوششوں کو بھی سراہا. چودھری مونس الہی کا کہنا تھا کہ نیشنل واٹر پالیسی پر تمام اسٹیک ہولڈرز کا اگلے 2 ہفتوں میں اتفاق رائے حاصل کیا جائے. انہوں نے کہا کہ تمام صوبے اپنی آراء یکجا کر کے اپنے صوبائی پی این ڈی کے محکمے کے ذریعے مشترکہ طور پر بھیجیں. مونس الہی کا کہنا تھا کہ عمر آپ کا بہت شکریہ. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا. دیکھتے رہیں سٹی 42.